اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے پر زندہ رکھے اور اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ شہادت امام حسین کا جہاں تک ذکر ہے، یہ ایک ایسی شہادت ہے جس کا اعزاز پروردگار نے امام علی مقام کو پہلے سے ہی عطا کر دیا تھا۔ عام طور پر شہید ہونے کے بعد شہیدوں کا پتہ چلتا ہے، امام علی مقام آپ ایسے شہید ہیں جن کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی صحابہ میں مشہور ہو گئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کا گلا مبارک چوما کرتے تھے، اور آپ صحابہ کو کئی مرتبہ تعارف کرواتے ہوئے امام علی مقام امام حسین سے تو سبھی واقف تھے۔ ایک مرتبہ ممبر پر حضور تشریف فرمائے تو آپ دوڑے دوڑے آئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور منہ صحابہ کی طرف کر دیا، صحابہ کی طرف منہ کر کے کہا ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ اب صاحب ظاہر ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ حسین ہے، کیوں جی؟ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم تو ہے کہ یہ حسین ہے،
تو پھر کیوں خاص طور پر کہا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو؟ یہ دراصل وہ نام حسین والا جو حسین ہے، وہ مجسم، اس کا تعارف نہیں کروا رہے حضور۔ اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، اس کو پہچان لو، یہ دین ہے، اس کو پہچان لو۔ یہ اصل چیز تھی جو حضور علیہ السلام تعارف کروا رہے تھے۔ یہ کام جو آپ نے کیا، یہ آپ ہی کر سکتے تھے، آپ کے سوا کسی کے بس میں نہیں تھا یہ قربانی دینا، اور پروردگار نے انتظام بھی اسی طرح کا کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کو گٹی دینا، اور گٹی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور آپ نے تو اس بات کو محسوس نہیں کیا، میں بڑی اونچی بات کر گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے لعاب کی گٹی، اگر آپ اس کو محسوس کریں کہ سرکار کے لعاب کی گٹی، جو لعاب جابر کی ہنڈیا میں پڑ جائے، سارا لشکر کھا جائے، ہنڈیا ختم نہ ہو، وہ گٹی کہ اگر آپ علی کی آنکھ پر لگائیں تو چشمان مقدس مولا علی کی اتنی تابناک ہو جائیں کہ پھر تا دم مرگ دکھے نہ۔ وہ لعاب جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگائیں تو صحابی کہے کہ اس سے پہلے جس طرح کی یہ ہڈی تھی اس سے بہتر ہو گئی۔ وہ لعاب، یہ اکثر امام علی مقام کو حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک جو ہے یہ چسوایا کرتے تھے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں بڑے بڑے قاری قرآن پڑھنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم فلاں فخر القراء سے پڑھیں، فلاں امام القراء سے پڑھیں، فلاں قاری سے پڑھیں۔ اس کی کیا شان ہے جس نے قرآن اس سے پڑھا جس کے دل پر نازل ہوا۔ فرق تو ہے کہ نہیں ہے جی؟ یعنی قرآن پاک خود رسول پاک سے پڑھا، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گاہے گاہے ناز اٹھانا، محبت کرنا، پیار کرنا، اور آپ کو دیکھ کر آنکھوں سے، چشمان مبارک سے آنسوؤں کا بہہ جانا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے اپنے بیٹے کی تیاری کروائی تھی۔ بڑی خاص بات ہے کہ پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں شہادت کو رکھنے کے لیے امام علی مقام کا انتخاب کیا۔ امام علی مقام کی شہادت دراصل حضور کی شہادت ہے۔ میں اس کا ثبوت مہیا کرتا ہوں، یعنی ویسے بات نہیں کر رہا۔ شہادت اس وقت تک اعزاز نہیں بنتی جب تک اس کا صدور حضور کے وجود سے نہ ہو، چونکہ ہر نعمت اس وقت نعمت کہلاتی کہ جب اس کا تعلق وجود مصطفیٰ سے ہو۔ نماز نعمت ہے، آپ نے پڑھی، روزہ نعمت ہے، حضور نے رکھا، حج نعمت ہے، حضور نے کیا،
زکوٰۃ نعمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کے ساتھ تعلق جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نعمت نہیں بنتی۔ اب مشکل یہ ہے کہ شہادت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت سری وہ ہوتی ہے جو زہر کھانے سے ہو جائے، نہر یا دریا میں ڈوب کر ہو جائے۔ آپ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی طوفان آیا، چھت گر گئی، زلزلہ آیا تو شہادت ہوگی۔ آگ جلنے لگی، اس میں جل گیا بندہ، یعنی ارادتاً وہ اس دنیا سے نہیں جا رہا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی گاڑی اوپر سے گزر گئی، گزرتے گزرتے کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس سے اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں شہادت سری۔ شہادت جہری جو ہے وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے، کفار کے مقابلے میں، سامنے کفر ہو، ایک طرف اسلام دوسری طرف کفر ہو، اور پھر شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی تیز دھار والا آلہ لگے جسم کو، اس سے جسم کا کوئی حصہ جدا ہو یا زخمی ہو جس سے خون بہے، اس کے نتیجے میں جو شہادت ہوتی ہے اس کو شہادت جہری کہتے ہیں۔ یہ دونوں سمجھ لیں۔ اب جان ایک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان تو ایک ہے، اس پر دو مرتبہ تو شہادت وارد نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ لیں، دو مرتبہ تو شہادت وارد نہیں ہو سکتی۔ یعنی فرض کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دونوں شہادتوں کی شروعات ہو گئیں، شہادت سری بھی حضور کی زندگی میں شروع ہو گئی اور شہادت جہری بھی رسول پاک کی زندگی میں شروع ہو گئی، سب شرائط پائی گئی۔ جو شہادت سری ہے اس کی شروعات خیبر کے موقع پر ہوئی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا اثر اور اس کا تسلسل ختم نہ ہونے پائے۔ آپ اپنے وصال مبارک کے وقت حضرت عائشہ سے مخاطب ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہا، آپ کہتے ہیں عائشہ وہ زہر جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا اس کا اثر میں اب بھی محسوس کرتا ہوں، اور وہ زہر اتنا زہریلا تھا کہ آپ کے ساتھ ہی ایک صحابی نے ایک لقمہ لیا جس سے ان کی موت ہو گئی، شہید ہو گئے وہ۔ لیکن اگر اس سے شہادت حضور کے وجود پر وارد ہو جاتی زہر سے تو پھر شہادت جہری نعمت کیسے بنتی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں سمجھ؟ پھر شہادت جہری نعمت کے ایک شہادت تو ہو گئی، دوسری نعمت کیسے بنتی؟ چونکہ نعمت تب تک بنتی نہیں جب اس کا تعلق وجود مصطفیٰ سے نہ ہو۔ اس کی شروعات احد میں ہو گئی، آپ کو پتھر لگا، دانت مبارک کا ایک کنارہ دانت مبارک سے الگ ہوا جس نے حسن میں اضافہ کر دیا۔ سمجھیں؟ دانت کا ایک کنارہ جدا ہونا جو ہے یہ حسن کو ماند نہیں کرتا، یہ بڑھا دیتا ہے، حسن میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا، ساتھ خون مبارک بھی گرا، خون بھی نکلا پہلی ساری، لیکن اس پتھر کے لگنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت نہیں ہوئی، شہادت جہری،
چونکہ شہادت تو ایک وجود پر ایک ہی ہونی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایک وجود پر ایک ہی شہادت کا ورود ہونا ہے، یا سری ہو جائے یا جہری ہو جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ہاں میں سرگودے سے نہیں آیا، آپ کے اندر سے ہوں، لیکن بات کو تو سمجھیں پائیں ذرا، قیمتی بات ہے. سن رہے ہیں؟ ایک وجود پر اگر سری وارد ہوتی ہے تو پھر جہری نہیں ہوتی، اگر جہری ہوتی ہے تو پھر سری نہیں ہوتی. کیا کیا جائے؟ اور ایک طرف وعدہ ہے سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یہ لوگوں تک پہنچا دیجیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پھر رسالت کی جو تبلیغ ہے اس کا حق ادا نہیں کیا. باقی رہا کہ کس کو کیا کہنا ہے، جو نازل کیا ہے یہ پہنچا دیجئے. ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب ہم آپ کے وجود مبارک کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے. اب یہ ایک وعدہ ہے، حضور کے وجود کو لوگوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے، یہ وعدہ الہی. شہادت بنتی نہیں جب تک تعلق مصطفیٰ سے نہ ہو. اب اگر شہادت سری وارد کر دی جائے تو پھر جہری کہاں وارد ہوگی؟ اگر جہری وارد ہو جائے تو پھر سری کہاں وارد ہوگی؟ اس کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی ذات کے لیے دو وجودوں کا انتخاب کیا. کتنا؟ دو وجودوں کا انتخاب کیا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دو وجود ایسے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا دیکھو گے تو میں نظر آؤں گا. سمجھ رہے؟ دونوں کو اکٹھا دیکھو گے. علماء سے سنا ہوا ہے نا، ایک سینہ مبارک تک اور ایک پاؤں تک. صحابہ جب عین مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے تو دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے تھے، یعنی وہ حضور ہی نظر آئیں، سرکار سے جدا کوئی وجود نہ ہو، اور آپ انہیں کہیں کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. ایسے وجود ہوں، کوئی علیحدہ دیکھ کر کے نہ دیکھے ان کو، کوئی ممتاز کر کے نہ دیکھے، مجھ سے جدا نہ سمجھے. قتل کرنے والے، شہید کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ حضور کے غیر کو قتل کیا ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ آپ سمجھیں، اس طرف دھیان نہ جائے. بعین ہی وہ میں ہی ہوں اور وہ میں ہوں، وہ یعنی انہیں دیکھا جائے تو میں نظر آؤں، مجھے دیکھا جائے تو وہ نظر آئیں. دو شہادتیں ایک وجود کے ساتھ متعلق کر کے دونوں کو نعمت بنانے کے لیے دو وجود چاہیے تھے، چونکہ ایک پر ایک ہی شہادت ہو سکتی تھی. اس لیے ایک وجود بخشا حضور کو، جس کو حضور، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جتنا پیار امام حسین سے کرتے تھے اتنا ہی پیار امام حسن سے کرتے تھے. اب امام حسن کو زہر دیا گیا جس سے ان کی شہادت ہوئی، اور زہر کی شروعات حضور کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی. یعنی جو سبب سرکار کی زندگی میں شہادت کے سری کا تھا وہی سبب امام حسن کی شہادت کا پایا گیا. ایک ہی بات ہو گئی، ایک ہی وجود ہو گئی. شہادت سری نعمت بن گئی اس لیے کہ وجود مصطفیٰ میں اس کی شروعات ہو گئی تھی. ہاں اس کا اختتام امام حسن کی زندگی میں ہوا، اور شہادت جہری نعمت بن گئی جس کی شروعات احد میں ہوئی تھی اور تکمیل کربلا میں ہوئی.
تکمیل کربلا میں بھی دو وجود اللہ پاک نے دونوں شہادتوں کو نعمت بنانے کے لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس کے ساتھ جوڑ دیے۔ اس لیے اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں نا، عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے امام حسین کو قتل کیا گیا، لیکن قتل کرنا تو حرام ہے، اور حرام کر لینے سے بندہ کوئی اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاتا؟ یہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قتل ہے نا، قتل کر دیا، امام علی مقام کو قتل کر دیا تو ایک وجود کو قتل کیا، ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اس سے وہ یزید کے لیے فیور دیتے ہوئے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یزید اس سے کافر تو نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں نے مشکل سوال اٹھایا ہے، اس کا جواب بھی دوں گا قرآن کی روح سے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک جان کو قتل کیا بدلے میں ایک جان کو قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج، وہ کہتے ہیں قتل کیا، اس سے دائرہ اسلام سے کیسے خارج ہو گیا؟ دراصل ایک مسلمان کو قتل کرنے سے تو فقہا اور مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے، لیکن یزید نے ایک مسلمان کو قتل نہیں کیا، صرف ایک مسلمان کو قتل نہیں کیا، اس نے عین مصطفیٰ کو قتل کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام انسانوں میں رکھ کے نہ دیکھو، بولو، سرکار کو عام انسانوں میں رکھ کے، جہاں پروردگار ادب کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے گھر کے برتنوں کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، تم میرے حبیب کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، اگر آ جاؤ تو نظریں نیچی رکھا کرو، حضور کے برتنوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ سن رہے؟ غیر ناظرین اناء، اناء برتنوں کو کہتے ہیں۔ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں کھانے کے لیے آتے ہو، کھانے کی تمہاری، میرا محبوب ہے وہ کوئی تمہارا پابند نہیں، جب اجازت دیں تب آؤ، جب اجازت دیں اور آداب رکھو، ادب سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو، باہر کھڑے ہو کے آواز دینے کی اجازت نہیں۔ جو غیر مسلم کسی لفظ کی آڑ میں بیعت بھی کرتے ہیں، وہ لفظ تک بولنے کی اجازت نہیں۔ سرکار کو عام لوگوں کے اندر رکھ کے نہ دیکھو۔ یہ عین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ دونوں شہادتیں، امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ ایسا باب ہے کہ اگر اس کو درمیان سے نکال دیا جائے، اب اس کی وجہ شہرت بھی معلوم ہوگی، یعنی سب سے زیادہ شہرت امام حسین کی شہادت کو کیوں ملی، حالانکہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس کو شہرت زیادہ کیوں ملی؟ اس لیے شہرت زیادہ ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شہرت کسی کی ہے ہی نہیں۔ بولو، حضور سے زیادہ تو شہرت کسی کی ہے نہیں۔ اگر رسول پاک سے زیادہ، چونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کرنا ہے، اونچا کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ چیز کا نام نہیں لیا، فرمایا چیز کوئی بھی تمہارے خیال میں آ جائے اس سے بھی میرے حبیب کا ذکر اونچا ہے، کوئی بھی شے آ جائے تمہارے خیال میں اس سے بھی اونچا ہے۔ جب حضور کا ذکر اونچا ہے تو حضور کی شہادت کا ذکر بھی اونچا ہے۔
کہ کون ذکر کرتا ہے؟ امام حسین ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا سبھی ذکر کرتے ہیں، جن کا سبھی ذکر کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ حضور کا سبھی ذکر کرتے ہیں، وہ اٹیچمنٹ ہے حضور کے ذکر کے ساتھ۔ سکھ امام علی مقام کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ہندو ذکر کرتے ہیں، انگریز ذکر کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر جرت اور بہادری کا اثر شہادت امام حسین کے جو اثرات ہیں ان میں اگر شہادت امام حسین نہ ہوئی ہوتی تو پھر دنیا میں کوئی شخص یہ جرت نہ رکھتا کسی بد کردار کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ اچھا، روکنے والے بھی بڑے تھے، روکا انہوں نے، ان میں صحابہ بھی تھے۔ خود امام علی مقام کے بھائی محمد بن حنفیہ نے روکا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے، ان کی زوجہ جو حنفیہ تھی ان سے تھی، محمد بن حنفیہ، انہوں نے بھی روکا۔ لیکن امام علی مقام کیوں نہیں روکے؟ سمجھ آ رہی نا؟ اس میں ایک بات تو یہ کہ سب کی غرض یہ تھی کہ حسین بچ جائے۔ بولو، سب کی غرض کیا تھی؟ حسین، ہم اس کو کھونا نہیں چاہتے، یہ صورت جو ہے یہ ہمارے سامنے رہے، یہ وجود ہمارے سامنے رہے۔ محبت تھی ان کی، پیار تھا ان کا۔ کہنے لگے نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں، ہم نہیں چاہتے آپ کو کھونا، لیکن آپ پھر بھی گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ سب کی غرض یہ تھی کہ حسین بچ جائے۔ سب کی غرض یہ تھی حسین بچ جائے، حسین کی غرض یہ تھی کہ میرے نانا کا دین بچ جائے۔ اب اثرات جو ہوتے ہیں نا ہر بندے پر کسی بھی واقعہ کے، وہ توجہ میری طرف رکھیں، وہ زاویہ نگاہ سے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ جو سوچتا ہے اس کے حساب سے اثر لے گا۔ واقعہ ایک ہے، اثر کئی ہیں۔ ہمارا موضوع ہے شہادت امام حسین کے اثرات۔ اثر ہر بندہ اس حساب سے لے گا جس حساب سے وہ امام علی مقام کی شہادت کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بندے پر ایک جیسا اثر نہیں ہو سکتا، بولو، ہر بندے پر ایک جیسا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرامین مقدسہ ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ چونکہ سوچنے والے کئی ہیں نا، کئی تو وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں امام علی مقام باغی تھے، کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ اب اس بندے پر اثر اس حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ کئی بندے کہہ رہے ہیں کہ جی بس ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ذہن ہمارا خیال ہے کہ جی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب جو بندہ یہ سوچ رہا ہے اس پر واقعہ کربلا کا اثر اس کے زاویہ نگاہ کے مطابق ہوگا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے دو شہزادوں کی جنگ، وہ یزید کو بھی شہزادہ سمجھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس بندے پر اثر واقعہ کربلا کا اس حساب سے ہوگا۔ جتنے جتنے زاویہ نگاہ بنتے جائیں گے اس حساب سے بندے پر اثر ہوگا۔ ہر کسی پر ایک جیسا اثر ہو سکتا نہیں ہے۔ بھئی ہر کوئی واقعہ کربلا سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں نہ بہتے، ٹھیک ہے نا جی؟ علیحدہ علیحدہ زاویہ نگاہ ہے نا، سوچ جیسی ہوگی ویسے اس پر اثر ہوگا۔ قرآن مجید 3 طرح کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ وہاں پروردگار ارشاد فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں، اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، دنیا کے اندر بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض خشیت الہی سے پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ یہ تین پتھروں کا ذکر کیا، اور جن کو قرآن مخاطب کر رہا ہے ان کو کہا کہ تم کیسے بد نصیب ہو کہ پتھر رو پڑے، پتھر گر پڑے، پتھروں سے پانی نکلے، لیکن تم ایسے سخت دل ہو کہ تم پر کسی واقعہ کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تم پر کسی واقعہ کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جیسا جیسا بندہ واقعہ کربلا کا اس پر ویسا ویسا اثر ہے۔ واقعہ ایک ہے، بولو واقعہ لیکن اثرات بندوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے اور ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، جیسی نیت ویسا عمل، یعنی عمل کی ظاہری صورت جو ہے وہ نتیجہ متعین نہیں کرتی۔ میری بات کو پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی، عمل کی ظاہری شکل نتیجہ متعین نہیں کرتی۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا، آپ نے دیکھا کہ اس نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ اکبر صحیح کہا، ہاتھ باندھے، رکوع صحیح کیا، سجدہ صحیح کیا، تشہد صحیح کیا، سلام خروج بسنہ ہی کے ساتھ صحیح کیا، سارا کچھ ٹھیک کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کمال کا نمازی ہے، ہر چیز اس نے صحیح کی، خشوع بھی ہے اس میں، لیکن پروردگار ارشاد فرمایا نہیں، ہم اس کی ظاہری شکل نہیں دیکھیں گے اس نمازی کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دکاندار ہو محلے میں اور یہ اس کا گاہک ہو، یہ نماز اچھی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ بندہ پرہیزگار ہے اور سودا مجھ سے لے، سودا میں بھی اس کی نیت یہ ہو سکتی، ایسا ہے نا جی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 3 بندوں کا ذکر کیا، اور اس روایت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ کئی مرتبہ بے ہوش ہو کے گرے۔ 3 بندوں کا ذکر کیا، ایک عالم کا، ایک شہید کا، ایک سخی کا، تینوں کا ذکر کیا کہ پروردگار محشر والے دن ایک سخی کو بلائے گا، پوچھے گا میں نے تجھے مال جیسی نعمت دی تھی، کہاں خرچ کی؟ کہے گا پروردگار فلاحی کاموں میں خرچ کر دی، غریبوں بیواؤں میں تقسیم کر دی، ہیں جی، مدرسوں میں دیتا رہا، غریبوں کو دے بانٹتا رہا، بڑے کام میں نے کیے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے تو، خرچ تو نے واقعی کیا ہے، لیکن خرچ کرتے ہوئے تیری نیت مجھے راضی کرنے کی نہ تھی، یہ تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جو تو نے چاہا وہ ہم نے دنیا میں تجھے دے دیا، لا خلاق لک فی الآخرہ، آخرت میں تیرے لیے حصہ کوئی نہیں، فرشتوں اس کو پکڑو الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ دوسرا عالم، میں نے تجھے دین جیسی نعمت دی تھی، دین کا علم عطا کیا تھا، بتا تو نے اس کو کہاں صرف کیا،
کہے گا واعظ کیے لوگوں کو، قرآن پڑھایا، سکھایا، لوگوں کی تربیت کی، سارا کچھ میں نے کیا. پروردگار ارشاد فرمایا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے، میرے لیے نہیں کیا تو تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، لوگ تیرے نام کے چرچے بلند کریں. وہ ہو چکا، تیرے بینر لگ گئے، اشتہار بڑا کچھ ہو گیا، لوگوں نے تیری تعریفیں، جو تو نے چاہا وہ مل گیا. یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. پکڑو فرشتوں، اس کو بھی دوزخ میں ڈالو. سخی، عالم، اور تیسرا شہید. اب شہادت کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. یعنی ابھی زمین پر اس کا قطرہ زمین سے ٹچ نہیں کرتا کہ اس کو پروردگار کا دیدار ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ شہید کو شہید ہوتے ہوئے اتنا درد بھی نہیں ہوتا جتنا چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتا ہے. اب یہ عقلی چیز نہیں ہے. آپ کہیں گے جی دیکھو گولی چلی، تلوار چلی، یہ واقعہ کربلائی. آپ کہیں گے جی کیسی آپ مجنوں اور دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں. تلوار چلی اور درد کوئی نہیں ہوئی، تیر چلا اور درد کوئی نہیں ہوا. یہ تو پاگلوں والی بات ہے. عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. ہاں عقل واقعی تسلیم نہیں کرتی. یہ عقل والی بات ہی نہیں ہے. اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے. زلیخا نے کہا کہ یہ تانا دے رہی ہیں، پھل پکڑا دیے، چھریاں پکڑا دیں. یوسف تیری مہربانی، میری عزت کا مسئلہ ہے، ان کے سامنے سے گزر جا. گزرے آپ. تو جس وقت انہوں نے دیکھا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. حسن یوسف سامنے انگلیاں کٹ گئیں. بعض کہتے ہیں جی صرف لہو بہا، صرف خون نکلا. نہیں، قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. قرآن کہہ رہا ہے انگلیاں کاٹ بیٹھی. انگلیاں، بھئی چھری جب آپ کی جلد تک پہنچتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. انگلیاں کٹ کے گر گئیں، لیکن محو اتنی ہوئی کہنے لگی یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی بہت معزز فرشتہ ہے. حسن یوسف سامنے ہو، انگلیاں کٹ جائیں اور ان کو خبر نہ ہو، تو جب یوسف کو بنانے والے کا حسن سامنے ہو. یہ وہ دیدار ہے. ضمناً بات کرتا جاؤں چونکہ موقع ہے. یہ وہ دیدار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تیری وفا کا صلہ یہ ہے کہ سب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار عطا کرے گا تو وہ عام دیدار ہوگا. عام، وہ یعنی سبھی دیدار کریں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جنت میں اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے زمین پر کھڑے ہو کے چاند کو دیکھتے ہیں. زمین پر کھڑے ہو کے چاند کو دیکھتے ہو تو، اور تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس کی ٹھنڈی چاندنی اور دیکھ کر تم سرور حاصل کرتے ہو جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو. تو فرمایا اے ابو بکر، ایک دیدار عام ہوگا سب کے لیے. جب سب کو دیدار کروا چکے گا وَيَتَجَلَّى لَكَ خَاصَّةً، دیدار بند کر کے صرف تجھے اکیلا کو کھڑا کر کے اللہ اپنا دیدار کرے گا. يَتَجَلَّى لَكَ خَاصَّةً. ابو بکر ایک تجلی اپنے دیدار کی صرف تیرے لیے ہو.
صرف تیرے لیے ہوگی. اس ابو بکر کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو شہادت، شہید جو ہے اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن پروردگار ارشاد فرمائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تیرے رستے میں جان دے دی. فرمایا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری خاطر نہیں جان دی. شہید اس وقت شہید بنتا ہے کہ جب وہ کسی مال کی غرض سے، کسی زمین کے ٹکڑے کی غرض سے، کسی خواہش نفس کی غرض سے، کسی اور غرض سے اپنی جان نہ دے، صرف اور صرف اس کے پیش نظر اپنے رب کی رضا ہو، تب شہید بنتا ہے، تب وہ دیدار عطا کرتا ہے. سبھی لوگ جنت میں خوش ہوں گے، شہید اداس ہوں گے. شہید اداس کیوں ہو؟ میری جنت تمہیں پسند نہیں آئی؟ تمہیں پسند ہے، لیکن وہ تیرے رستے میں جان دیتے ہوئے جو لطف آیا تھا، اس لطف سے تیری جنت خالی ہے. صحیح حدیث ہے. اس لیے امام علی مقام کو، یہ تو میں آپ سے سنا رہا ہوں، اور آپ چند حدیثیں اور سنیں تو آدمی کا دل کرنے لگتا ہے کہ پروردگار مجھے شہادت نصیب کرے. کیوں جی؟ یہ میں بیان کر رہا ہوں جو کسی باغ کی مولی ہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی رتبہ، کچھ بھی نہیں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میل چڑھایا سائیاں. وہ سائیں ہیں جن کا نام اس کی آپ عزت کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں. یہ تو حضور کے نام کی عزت ہے نا، حضور کے دین کی عزت ہے. ورنہ کیا پدی کا شوربہ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو کوئی دیکھے بھی نہ. تو انہی کی ساری شان انہی کی ہے، سارے مرتبے انہی کے ہیں. ہم کوئی اچھی دکان بنا لیں تو نالائق ملازم نہیں رکھتے. بولو، نالائق ملازم، دکانداری پر فرق آئے گا. ہیں نالائق لیکن اپنی نوکری پہ لگا رکھا ہے. یہ مہربانی ہے اس کی، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بیان کرنے سے 5-7 جو بیان ہیں میں شہادت پر کروں، ایک بندے کا ذہن بن جائے. وہ کہے گا کہ کوئی ایسا موقع بنے کہ جہاد کا اعلان ہو اور مجھے شہادت نصیب ہو. یہ جتنے لوگ جا کے اپنے وطن کی خاطر، آپ کبھی آرمی کے لوگوں سے پوچھیں، وہ بڑے بڑے علماء کو، اپنے فوجیوں کو ہر ہفتے لیکچر دلواتے ہیں شہادت پر. ایسے نہیں وہ جا کر آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے اور جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر لڑ جاتے ہیں. آپ کہیں گے جی نشان حیدر کے لیے، تو نشان حیدر کو انہوں نے کیا کیا کرنا ہے جب انہوں نے یہاں دنیا سے چلے جانا ہے؟ کیوں جی؟ بھائی نشان حیدر جو ہے وہ اس دنیا سے جانے والے کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بات اور مرے بغیر ہمارے ملک میں نشان حیدر ملتا نہیں. جان دیے بغیر اگر پیچھے پیچھے رہے تو یہ اعزاز نہیں ملتا، نہیں نہ ملتا آرمی میں. اور اس کے لیے وہ علماء کو بلا کے، مختلف لوگوں کو بلا کے شہادت پر لیکچر دلواتے ہیں تاکہ ان موٹیویشن دی جائے. یار اگر انہوں نے، ایک علامہ، ایک عالم، ایک درویش، ایک فقیر، ایک قرآن و سنت کو بیان کرنے والا وہ بیان کرے تو بندے کا دل کرے کہ میں اس کے رستے میں قربان ہو جاؤں. تو جس نے شہادت کا رتبہ مصطفیٰ سے سنا تھا، حضور علیہ السلام کے تو منہ مبارک پر جان قربان کر دیتے تھے. وہ جنہوں نے بدر میں جانے وار دی، 1000 کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایسے تو نہیں کھڑے ہوئے. وہ تو کسی کی زلف کے اسیر تھے. ان کے سامنے خدا انہوں نے کب دیکھا تھا؟ بولو، خدا دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے صرف مصطفیٰ دیکھا تھا.
اور تو کچھ بھی نہیں انہوں نے دیکھا تھا. کھڑے ہو گئے, یہ کہا ہی نہیں, یہ کہا ہی نہیں یا رسول اللہ یہ 1000 ہیں, ہم 313 ہیں, کوئی تناسب بنتا ہے؟ ان کے پاس اسلحہ ہے, ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے تیر ہیں, ان کے پاس سواریاں, ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. ہاں جی, کوئی شے ہی نہیں. لیکن ان کو بہت پتہ تھا کہ حضور کون ہے, بہت پتہ تھا. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں, اور ہم سیدنا امام حسین کی شہادت کو حضور کی شہادت سے کوئی علیحدہ شے سمجھ رہے ہیں, جس وجہ سے ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ہم مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں. آج آپ کے اندر جو سپرٹ ہے, جو روح ہے, جو طاقت ہے, جو بولنے کا حوصلہ ہے, جو بات کرنے کا ڈھنگ ہے, یہ سب کچھ امام حسین کا دیا ہوا ہے. یہ اثر ہے شہدائے کربلا کی شہادتوں کا, اس کا نتیجہ ہے. ورنہ لوگ کبھی بھی کسی بڑے بدقماش ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ کرتے. کوفیوں نے خط لکھے نا حضور سیدنا امام علی مقام کو, بولو, کوفیوں نے خط لکھے. فرض کریں اگر آپ رک جاتے, نہ جاتے, بہت خاص ویلڈ سوال ہے. انہوں نے خط لکھے اور بوریوں کی بوریاں خط لکھے. امام طبری نے لکھا ہے, سب مورخین نے لکھا کہ بوریوں کی بوریاں خط تھے, ایک نہیں 1000 خط لکھے. آپ رک جاتے, نہ جاتے. کوفیوں کا اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال بنتا تھا, ہم نے بلایا لیکن امام آئے نہیں. بولو, بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ حالانکہ آپ کو بہت پتا تھا کہ یہ میرے بابا کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں. اہل کوفہ, جواز بن سکتا تھا, آپ کہہ سکتے تھے کہ تم نے ایسے بے وفائی کی ہے پہلے, لیکن آپ نے وہ عذر, چونکہ سخی ہے نا. ہیں جی, سخیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ پچھلی باتوں کو دہرا کے عذر کریں, یہ سخیوں کے کام نہیں ہوتے. اور کہا چلو کم از کم تمہارے لیے کل کو یہ عذر نہیں رہے گا کہ ہم نے بلایا تھا یہ آئے نہیں, چاہے حسین کی جان چلی جائے. اور آپ نے جان قربان کر دی. ایسا شاہ, ایسا بادشاہ, بظاہر تخت نہیں, بظاہر فوج نہیں, آرمی کوئی نہیں. کوئی آرمی لے کے گئے تھے ہیں جی, بظاہر تخت بھی کوئی نہیں, رعایا بھی کوئی نہیں. بادشاہ کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بادشاہ ہو, اس کا تخت ہوتا ہے, رعایا ہوتی ہے, آرمی ہوتی ہے. بہت قریب سے سمجھا خواجہ اجمیری نے, بہت قریب سے سمجھا. شاہ است حسین, بادشاہ شاہ حسین ہی ہے, بادشاہ حسین ہی ہے. خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں ادب سے عرض ہے کہ اس شاہ کے نیچے تو تخت کوئی نہیں, اس تخت کی, اس شاہ اور اس بادشاہ کی تو آرمی کوئی نہیں, اس بادشاہ کی تو رعایا کوئی نہیں بظاہر. لیکن خواجہ اجمیری کی نظر وہ دنیا کا جو بادشاہ ہے اس پر نہیں تھی. آپ فرمائیں بے شک اس کا تاج نہیں, بے شک تخت نہیں, بے شک آرمی نہیں, بے شک رعایا نہیں, لیکن شاہ اور بادشاہ حسین ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوں جوں دنیا آگے جائے گی دیکھ لینا دلوں کے پر حکمرانی کس کی ہے یا نہیں؟ بولو, آپ سب لوگوں کی کیا رشتہ داری ہے؟
اس لیے امام علی مقام کی جو شہادت ہے اس کے اثرات یہ تا قیام قیامت رہیں گے اور یہ نتیجہ دے کے رہے گی. بولو یہ نتیجہ. اگر کسی نے اس تحریک کا حلیہ بگاڑ دیا اس کا بھی جواب دہ وہی ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے امام حسین سے بڑی محبت ہے، تو جو محبت کا دعوے دار ہوتا ہے اس سے محبت کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا ویسے قبول کر لیا جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. یہ جو تم نے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، آؤ ذرا تمہارا ایمان چیک کریں. خود پروردگار کہہ رہے ہو نا کہ ایمان والے ہیں، تمہارا ایمان چیک نہ کر لیں، دیکھ لیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. ارشاد فرمایا چیک اس طرح کا ایمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا ہمارے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حالات اس سطح پر جا کے لے جاتے ہیں، اس سطح پر مومن کو لے جاتے ہیں کہ وہ پکار اٹھتا ہے میرے پروردگار تیری مدد کب آئے گی. وہ یہ پکارتا ہے، یہاں تک ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اور کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، چیرے گئے یا نہیں؟ حضرت زکریا آرے سے چیر دیے گئے. سامنے درخت آیا، اشارہ کیا، درخت دو حصے ہو گیا، اس میں داخل ہو گئے. قوم نے دیکھ لیا اس کے اندر ہے، اوپر آرا رکھ دیا. جب سر کے بالوں تک وہ آرا پہنچا تو آپ نے آہ کی، وحی آئی زکریا اب چر جا، اب آ نہ کر. کہا مالک یہ میرے دشمن ہے. فرمایا ہاں ہے، لیکن جب تو اس مقام پر آیا تھا آگے درخت تھا تو درخت سے پناہ کیوں لی، مجھے کیوں نہیں کہا؟ اس باریکی سے امتحان لیا جاتا ہے. یہ ہے امام علی مقام کا مقام کہ شروع سفر سے لے کے آخر تک شکوہ ہے ہی نہیں. بولو شکوہ. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میرے پروردگار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امام حسین غوث الاعظم سے بڑے ہیں یا نہیں؟ بولو. ایک مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں. امام غزالی سے بڑے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے بڑے ہیں، خواجہ اجمیری سے بڑے ہیں، پوری امت سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو ایک پلس پوائنٹ حاصل ہے کہ آپ صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں. اتنے بڑے ہیں. اب اتنا بڑا تو کوئی نہیں جس کو گٹی مصطفیٰ نے دی. اتنا بڑا تو کوئی نہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری پیش کی، اپنے وجود کی. بڑے ہیں یا نہیں؟ اچھا آپ مجھے عقیدت مند لوگ لگتے ہیں، منکر نہیں ہیں آپ. اولیاء کرام کی ایسی کرامات حضور کی امت کے اندر ایسی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو طلب ہوئی، قحط سالی ہو گئی، اس کے پاس آئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پانی برسنے لگا. یہ حضور کی امت کے اندر ایسے اولیاء ہوئے. بولو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ بلکہ میں نے ایک درویش کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پڑھا. لوگ آئے کہنے لگے کہ جی قحط بہت پڑ رہا ہے. آپ نے اپنا ایک کپڑا جو ہے وہ گیلا کر کے ان کو دیا، دھوپ میں ڈالا تو بارش ہونے لگی. کہنے لگے دیکھا میرا کپڑا نہیں سکن دینا.
اپنا راز بھی رکھ گئے اور ان کو بارش بھی دے دی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, سمجھ آگے نا جی. کیا ایسے لوگ ہیں کہ دریا پار کر گئے اور پیر گیلا نہ ہوا؟ ہیں یا نہیں؟ وہ ہمارا ایمان ہے نا. اس سے کتابیں تو بڑی بڑی ہیں, ایسا ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ ایسا بھی ہے کہ ایک چیز کی طرف اشارہ کیا اور جو ظاہری وسائل تھے وہ چھٹ گئے, پروردگار نے اپنی قدرت ظاہر کر دی. یہ تو قرآن میں ہے کہ ٹنوں وزنی تخت, میلوں مسافت سے ٹنوں وزنی تخت, حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی, زبور کا عامل, زبور پڑھنے والا اور اس پر صحیح عمل کرنے والا, وہ قبل ان یرتد الیک طرفک, پلک جھپکنے سے پہلے سبا سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دے. ہے یا نہیں؟ بولو, ہے نا جی. یہ تو قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید میں نہ ہو تو پھر تو کئی انکار کر دیں. دیکھو جی, بس ان کا کام ہی یہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرنا, حالانکہ یہ قرآن مجید میں ہے نا جی. قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے ہی ہیں, وہ آپ کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. تو حضور علیہ السلام کی امت کا ولی, امت کا جو ولی ہے, اس کے وجود میں اللہ نے برکت رکھی ہے. وہ دعا کرے اولاد ہو جاتی ہے, اولاد ہو جاتی ہے. اس پر بھی کئی لوگوں کو بہت مسئلہ بنتا ہے, اعتراض کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی جب اللہ نہیں چاہتا تو ان کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے. عام بندے کو اس راز کی سمجھ نہیں ہوتی جو اللہ کے دوست کو راز کی سمجھ ہوتی ہے. عام بندہ قانونوں میں پھنسا رہتا ہے. بولو, عام بندہ, بولو نا جی, قانونوں میں پھنسا رہتا ہے. اس کے ذہن میں ہے کہ دو, ایک مرد ایک عورت ہو تو اولاد ہوتی ہے. یہ ذہن میں نہیں, مرد نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں ہے کہ جنس ہو تو جنس سے جنس ہوتی ہے. اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ پتھر سے بھی اونٹنی نکلتی ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ ماں باپ ہوں تو اولاد ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے پہلا بندہ بنایا ہی بغیر ماں باپ کے تھا. ہے کہ نہیں؟ یہ قدرت ہے, یہ قدرت ہے. وہ جس کے پاس بندہ آیا نا, کئی سال اولاد نہیں ہوئی, وہ بابا, وہ درویش, وہ فقیر اللہ سے قانون کے مطابق مانگتا ہی نہیں. وہ یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہی, لیکن تیری قدرت سے تو بعید نہیں نا, تو دے دے. بولو نا, تیری قدرت سے تو بعید نہیں. ایسے ایسے اولیاء بھی ہیں, ان کے دعا کرنے سے اولادیں ہو جاتی ہیں, بارش برسنے لگتی ہے. ہاں جی, ایسے اولیاء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے چھڑی گھمائی, سارے دشمن مر گئے. بولو, دشمن مر گئے, چھڑی گھمائی صرف, لیکن آواز آئی تیری چھڑی میں یہ طاقت تو تھی کہ اس سے دشمن مر سکتے تھے, سارے دشمن مر سکتے تھے. لیکن اگر تو صبر کرتا اور ہماری رضا پر راضی رہتا تو اس کا کچھ اور مقام تھا. یہ مقام ہے امام علی مقام کا. اگر ولی کے چھڑی گھمانے سے سارے دشمن مر سکتے ہیں, اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے اگر حسین زبان ہلا دیتا تو سارے یزیدی مر جاتے. اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں تو پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں. آپ اشارہ کرتے فرات قدموں میں آتا,
بولو اشارہ کرتے تو فرات قدموں میں آتا. آپ صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو وہ سوکھی ریت پر بارش برسنے لگتی. اگر خضر کے قدم رکھنے سے سبزہ اگاتا ہے, جہاں پاؤں رکھے وہاں سبزہ اگاتا ہے, تو امام حسین تو خضر سے کہیں آگے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خضر سے بھی آگے, خضر سے آگے تو حضور سیدی غوث الاعظم ہے. جس وقت آپ اوڑھ کر آ رہے تھے, حضرت خضر سیدنا عبد القادر جیلانی کی مجلس تھی, تو مجلس کے اوپر سے اوڑھ کے گزرنا چاہا, آپ نے اشارہ کر کے نیچے اتار لیا. حضرت خضر کہا کہ تو بنی اسرائیلی ہے تو میں محمدی ہوں. یعنی تیرے پاس فیض بنی اسرائیل کی نبوت کا ہے, میرے پاس فیض محمد رسول اللہ کی نبوت کا ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ اس امت میں ہیں یا نہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جوگی اڑ رہا تھا, اپنے جوتوں کو حکم دیا تو فضا میں اڑے کہ نہ اڑے, اس کو نیچے لے کے آئے یا نہ لے کے آئے, ہے نا ایسے. بولو یہ سارا کچھ. امام حسین ان سب سے چھوٹے ہیں. امام علی مقام نے دراصل رضا کے مقام پر فائز فرمایا کہ میری شہادت کا اثر اس بندے کو ہضم ہوگا, وہ بندہ قبول کرے گا جو اپنا سب کچھ اپنے مالک کی راہ میں قربان کرے اور سی نہ کرے. بولو شکوہ نہیں, گلہ نہیں, نہ یزیدیوں سے, بلکہ اپنوں کو. یہ جو سابقہ رات گزری 9 اور 10 کی درمیانی, اپنے جو 72 ساتھی ہیں بشمول خواتین کے, فرمایا بتیاں بجھا دو, بتیاں چراغ گل کر دو. گل کر دی. فرمایا کہ آگے سفر مشکل ہے, شہادت ہے میری, بتا دیا ہم شہید ہو جائیں گے, جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں کل کو شکایت بھی نہیں کروں گا. اور جب بتیاں روشن کی گئیں, وفادار اتنے تھے ان میں سے ایک بھی نہ گیا. یہ لشکر محمدی ہے, لشکر مصطفیٰ ہے, لشکر مصطفیٰ کا آئینہ دار لشکر ہے, جہاں شکوہ نہیں. شکوہ کس سے؟ کوئی اپنا زور نہیں لگایا, طاقت ہوتے زور نہیں لگایا. بولو تو طاقت سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ طاقت تھی لیکن زور, التجا نہیں کی, عرض نہیں کی. تو میں آج حسین اپنی مرضی نہیں کرے گا, آج حسین اپنی مرضی, میرے مالک آج تیری مرضی چلے گی, جو تو چاہے گا وہ ہوگا. فرمایا پھر ہم اے میرے محبوب کے بیٹے تجھے ساری دنیا سے بڑھ کر شہادت کا مقام دینا چاہتے ہیں. اعزاز دیا, ظلم نہیں کیا پروردگار نے. بولو پروردگار نے ظلم نہیں کیا. یہ اثرات ہیں امام علی مقام کی شہادت کے, کہ آج حضور علیہ السلام کی امت بھانج نہیں. جب بھی کوئی بد کردار, بد معاش, بد کماش, گستاخ, بے ادب سر اٹھاتا ہے تو حسینی لشکر میں سے کوئی بندہ اٹھ کے, وہی خون ہے اس کے اندر. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا کی عزت پر کسی قسم کا حرف برداشت نہیں کر سکتے, اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. غازی ممتاز حسین نے کون سا مال لینا تھا؟ لیکن یہ خطہ جو خاص طور پر پاکستان کا ہے,
یہ وہ ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. یہ عاشقان مصطفیٰ کا خطہ ہے، اہل محبت کا خطہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنے والوں کا خطہ ہے، آپ سے محبت کرنے والوں کا خطہ ہے. انشاءاللہ العزیز اس مٹی سے سب کچھ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں نکالی جا سکتی. یہ اثر ہے اور یہ نتیجہ ہے شہادت امام حسین کا. وما علیہ الا